اور اگر باوجود اس کے کہ طلوع مہر ہو اور آپ اتنے کور چشم ہوں، یہ تو پھر اندھی چمگادڑوں والی بات ہے. سورج کو نہ دیکھنے کے لیے آپ الٹے لٹک جائیں تو ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کو ان سے کیا پڑی؟ خدا کا تو سارا فسانہ ہے، دنیا ہی فسانہ ہے محبت اور دوستی. اس کو تو اور کسی بات کا پتہ ہی نہیں. وہ تو اپنے دوستوں کے لیے کس حد تک چلا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ چلو ابراہیم تو اللہ کے دوست تھے، بڑی محبت والے تھے، مگر یہ صفا و مروہ کیوں؟ ابراہیم تو نہیں تھے صفا و مروہ میں، تو کیا ہم خاتون ابراہیم کا بھی طواف کریں گے؟ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دم سے اللہ حضور غیرت میں آ گئے، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ خبردار ابراہیم سے منسلک ہر چیز شاعر اللہ ہے. وہ میرا دوست ہے، وہ میری محبت ہے، وہ میرا خلیل ہے، وہ ایک ایسا انسان ہے جس نے میری دی ہوئی نعمت کا سب سے بہترین فائدہ اٹھایا ہے. اس نے مجھے اپنے عقل و شعور سے پہچانا ہے، اس سے بڑا میرا کوئی دوست نہیں ہے. اور اس کی بیوی بھی مجھے اتنی عزیز ہے جتنا وہ عزیز ہے، اس کا بیٹا بھی مجھے، اس کی عطرت مجھے عزیز ہے، اس کی دعا مجھے عزیز ہے کہ ربنا وابعث فیہم منہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کہا کہ اس کی دعا مجھے عزیز ہے اور اسی کی دعا کی وجہ سے میں نے رحمت عالم کو اس کے خاندان میں رکھ لیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو فسانہ ہے دوستی. آپ خود سوچیں حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں؟ کیوں چومے پتھر کو؟ ٹھیک کہا تھا عمر نے، اس کی حیثیت ہی کیا؟ ہم کیوں اسے چومیں؟ جنت سے آیا ہوگا تو دیکھا جائے گا، مگر حقیقت یہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم پتھر نہیں چومتے، ہم تو لمس دست ابراہیم چومتے ہیں، ہم تو اسماعیل کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ہم تو محمد الرسول اللہ کے دست مبارک کے لمس کو چومتے ہیں جو اس پتھر کو لگے ہوئے. تمام فیلنگ کی سطح، فیلنگ از اے بیٹر سائنس. I tell you, emotions and feelings کی سائنس ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. سائنسدان میں اور مسٹک میں ایک فرق ہوتا ہے. سائنسی تجربات میں سائنٹسٹ کی فیلنگ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. وہ چاہے ناراض ہے، بیمار ہے، اداس ہے، جس عالم میں بھی ہے، کیمیکلز نے وہی ریئیکشن کرنی ہے جو اس کے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں. مگر صوفی کی ایک معمولی سی فیلنگ اس کے تجربے کو غلط کر دیتی. ہی از اے بیٹر سائنٹسٹ. اس کو یہ پتا ہے کہ میرا ایک ایموشن، میری ایک فیلنگ میرے تجربہ ہے اور سب سے قیمتی تجربات حیات کو خراب کر دے گی. میں جس حیثیت اور جس حقیقت کو جاننے چلا ہوں وہ سائنسز کی غایت اولا ہے، چاہے سائنس اسے پہچانے نہ پہچانے. جس سائنس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، جس سائنس کا مقصد فضائے بسیط میں ٹامک ٹویاں مارنا ہے. کیا آپ سمجھتے ہو کہ سائنس از گوئنگ دی رائٹ ون؟ جس چیز کو آپ ذرا غور کیجئے، میں آپ کو چھوٹا سا فرق بتاتا ہوں. یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ سلیمان کے دربار میں ایک جن کہتا ہے، اے سلیمان اگر تو مجھے حکم دے تو میں تخت سبا ایک پہر تک تیرے دربار میں پہنچا دوں. تو قرآن کہتا ہے وہ ایک شخص جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، وہ ایک شخص آصف بن برخیہ، وہ ایک شخص جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، وہ کہتا ہے پیغمبر مجھے اجازت دے میں آنکھ جھپکنے سے کم وقت میں تخت سبا ادھر لے آؤں. حاجی و حضرات، 150 سال پہلے قریباً جب دونوں قوانین آئنسٹائن نے دے دیے تھے، میٹر کین بی کنورٹڈ انٹو انرجی اینڈ وائس ورسا از آلسو ٹرو، تو آج تک انرجی میٹر میں کنورٹ نہیں ہوئی. آج تک چھوٹے موٹے تجربات، کافی عرصہ گزر گیا،
ٹیکنالوجی پروگریس کر، اگر یہ واقعہ وجود میں آ جائے اور انرجی اور میٹر ایزیلی کنورٹ ہونے شروع ہو جائیں، تو یہ جو آپ سٹار ٹریک میں دیکھتے ہیں، آدمی آیا، شعاع ڈالی، دوسری طرف چلا گیا، زمین سے ستارے پہ منتقل ہو گیا، مگر آپ کو پتا ہے کہ کتاب کے علم سے ایک شخص نے بہت پہلے یہ کرشمہ کتاب کے علم نے سر انجام دیا۔ Isn't it the science the hard way کہ 3000 سال کی بعد سے سکتے ہوئے ایک ایک چیز کو جانتے بوجھتے ہوئے، تو آپ کا خیال یہ ہے کہ دنیا اتنی آگے جانے کے لیے ہے؟ اس زمین میں جسے اللہ نے کہا مستقر و متاع الہین، چھوٹا سا کیمپ، چھوٹی سی دنیا، اس چھوٹی سی دنیا میں آپ جن اچیومنٹس کے خواب دیکھ رہے ہو، آگے بڑھنے کے خواب دیکھ رہے ہو، ماسٹری آف دی ہول دنیا، ابھی تو آپ کائنات کی دہلیز پہ آپ نے قدم نہیں رکھا، آپ کو کتنی عمر چاہیے؟ گیلیکسی لائف کو دیکھیے، جہاں کروڑوں اور بلین ایئرز کے فاصلے مختصر ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کوئی ایوریج بنتی ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، not a few، اتنی قلیل ہے کہ کوئی تناسب نہیں بنتا حیات انسانی کا حیات کائنات کے ساتھ۔ کیا آپ کو اب بھی یہ توقع ہے؟ میں نے کہا نا، انسان نارسسسٹ ہے، اپنے وجود کی لذت میں ڈوبا ہوا، اپنے آپ کو اس کائنات میں تنہا اور آقا سمجھتا ہوا انسان جو ہے، یہ سمجھتا ہے میں خدا کا اتنا لاڈلا ہوں کہ شاید اس چھوٹے سے کیمپ سے نکل میں تسخیر عالم کرے گا، مگر بغیر خدا کے نہیں، اپنے سائنٹیفک عروج سے نہیں، بلکہ خدا کی کرم سے اور اس زندگی سے گزر جانے کے بعد وہ اس کائنات کی تسخیر کا قابل ہو سکتا ہے، اس وجود کے ساتھ نہیں۔ یہ پیرشبل وجود ہے، اس میں صرف ایک چیز پرماننٹ ہے، وہ ہلکی سی سیلیکون چپ جس کو آپ روح کہتے ہیں، وہ اتنی باریک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دکھایا گیا، حدیث ہے کہ اللہ نے ان کو تمام اولاد آدم ان کی ہتھیلی، حضرت آدم کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا؟ میرے 2 ہاتھوں کے برابر ہوگا، بڑے قد کے تھے، چلو، مگر وہ کتنی ارواح ہوں گی، کتنی موٹے موٹے دانے ہوں گے جو ایک ہاتھ پہ دکھا دیے گئے۔ اتنی باریک اسپیشلائز پروسیسڈ چپ ہے یہ روح کہ اس کو نکالتے ہوئے بھی بندے کو تکلیف بڑی ہوتی، بڑا لمبا آپریشن ملائکہ کرتی ہیں، انویزیبل آپریشن۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں جو ہیں، اس کا انفراسٹرکچر بھی ڈسٹرکٹیبل ہے اور اس کا لوور سٹرکچر بھی ڈسٹرکٹیبل، سوائے اس روح کے جو بڑی احتیاط سے انسان ازلی نہیں ہے مگر ابدی ضرور ہے، اور جہنم اور جنت کے دونوں مظاہر کے لیے لمبی تیاری وہ کر رہا ہے۔ وہ تسخیر عالم کے لیے نہیں آیا، بلکہ صرف ایک سوال کا جواب دینے کے لیے آیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ دنیا سے گزر جائیں گے، قبر کے دہانے پہنچیں گے، جیسے ایئرپورٹ ٹو دی گیلیکسی، قبر کو چھوٹی سی جگہ تو نہیں ہے، ادھر گیلیکسیز ہیں جو ہیون کو جاتی ہیں، ادھر گیلیکسیز ہیں جو ہیل کو جاتی ہیں۔ پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، من ربوں کا، کس کو پوچھتے چلے آئے؟ مادام ایسا تو نہیں جواب دے سکتا، امپاسبل۔ بھائی کس کی سنی؟ کوئی کہتا میں نے اللہ کو مانا، اچھا اللہ کو مانا اور اس کے رسول کو نہ مانا، تم خدا کے ساتھ بھی پارٹی بازی تخلیق کر کے آئے، مجھے بھی الجھا رہے ہو پارٹی بازی میں کہ محمد کو مانا اور عیسیٰ کو نہ مانا، اور عیسیٰ کو مانا اور محمد کو نہ مانا۔ یہ میرے لوگوں میں نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد ہے یہودی کہا کرتے تھے ہمارا پیغمبر تو جی میکائیل ہے، ہمارا پیغمبر نٹ پیغمبر، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا پیغمبر تو میکائیل ہے، ہمارے جبرائیل سے کوئی، جبرائیل تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے۔ تو حضرت عمر قریب سے گزرے، انہوں نے ایک یہودی سنے کہا اور بدبخت کہیں اللہ کے ایک فرشتے کو دوست بناتا اور ایک کو دشمن بناتا، یہ تو سب اللہ کے بندے اور سب ہمارے لیے۔ وہی حساب یہ ہے
کہ جو یہود کہتے تھے وہی ابھی اگر کوئی یہ بعد میں آنے والا بھی کوئی مسلک والا کہے گا کہ یہ محمد میرے نہیں ہیں, عیسیٰ میرے ہیں. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناؤں. In my tour abroad I met a lady جس کو 12 سال سے نیند نہیں آ رہی تھی. اس کا نام جوائس تھا, تو نیند نہیں آ رہی تھی. تو اس نے مجھے کہا کین یو ہیلپ. میں کہا یس آئی کین ہیلپ. تو اس نے کہا ہاؤ ٹو ڈو اٹ. تو میں نے کہا ایک شرط ہے. کہنے کیا. میں کہا تو would you believe in my prophet to be a prophet. میں کہا اپنے اوپر ایک احسان کرو, جب میں تمہارا پیغمبر مانتا ہوں تو کم از کم تم میرے لیے ہی میرا پیغمبر مان لو. میں اخلاقاً تو اس نے کہا نہیں میں تو سمجھتی ہوں he was a prophet. After all there are two great nations on earth, ایک کرسچن ہے ایک مسلم ہے, تو کوئی حرج نہیں. I don't mind. if you don't mind believing in, تو میں تمہیں تصویر دے دیتا ہوں. تو آپ یقین کرو 15 دن کے بعد she rang me up and she said Professor it works, I'm sleeping. It works, I'm sleeping. یعنی آپ دیکھیں کہ ذرا سی ہلکی سی شناخت میں خود بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یہ 12 سال کی جاگ رہی کہتی میری رات پلک سے, کیا مصرع ہے اس کا شیفتہ کا کہ لگتی نہیں پلک سے پلک جو تمام سب ایک شعبدہ ہے اس نگاہ نیمباز کا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ دور حاضر کی تعزیر جو ہم پہ نازل ہے, اور جس میں یہ سوال بار بار اٹھتا ہے کہ وہ بڑے نیک لوگ ہیں, یہ بڑے اچھے کام کرنے والے ہیں, انہوں نے خدا سے کیا چھائی کی. توہین خداوند کے توہین خداوند کے مرتکب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ایک پیغمبر کو مانتے ہیں اور ایک کو نہیں.